ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے شروع کر لیں. وائلڈ سوئنگز میری تو ناقص رائے میں بہت مضر ہوتی ہیں اکانومی کے لیے. آپ کا انویسٹر کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. ہم 163 سے 154 کے درمیان ایسے گھوم رہے ہیں کہ جیسے بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا صحیح اپروچ تھی ہاٹ منی کو $3.2 بلین کو 13.25% پہ ہم نے آنے دیا پاکستان؟ میں ایک صرف جہانگیر ترین سے جو آپ نے سوالات کیے تھے تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ان میں اور حکومت سے کہ جی ان کا حکومت سے تعلق نہیں ہے. میں صرف کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں جب آٹے کا کرائسس آیا تھا شدید ہوا تھا تو یہ ایم کیو ایم بہادر آباد گئے تھے تمام ٹیم جس میں 4 وزراء بھی تھے اور جہانگیر ترین. جب سوال یہ پوچھا گیا کہ آٹے کی جو کمی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے گا تو جہانگیر ترین نے جواب دیا تھا کہ 3 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت ای سی سی نہیں ملی تھی, سمری نہیں بنی تھی, انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا اور شور انف اس کے 2 دن کے بعد ای سی سی جب ملی تو سٹیمپ بھی ہو گیا تھا. سو وہ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ حکومت کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں اور جہاں سمجھتے ہیں. اور اب جس طرح وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں کہہ رہے تھے اور ای سی سی کے بارے میں کہہ رہے تھے, آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ اور ہی از ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, کیونکہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے. جہانگیر ترین کا بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور جہانگیر ترین نے یوٹیلیٹی سٹورز کو لکھ دیا. جہانگیر ترین کو لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا, جہانگیر ترین کی کمپنی کو لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا. ان کو یوٹیلیٹی سٹورز کو یہ کہنا چاہیے تھا ایک وربل طریقے سے یا پرائم منسٹر سے کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز کیوں نہیں ٹینڈر کرتی ہے اور کمپیٹیٹو بڈز منگوا لیں اور میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا. اب آپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ تو ایکسکلوسیولی اپنے لیے لکھ رہے ہیں نا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا. کیا جہانگیر وہ ساری سمری بنی ای سی سی, دیکھیں منسٹری نے سمری بنائی ہوگی نا, پھر ای سی سی میں آیا ہوگا, پھر ای سی سی نے فیصلہ کیا ہوگا. سو آئی تھنک جہانگیر ترین کی ناٹ بی اوبلیویس کہ ای سی سی اور منسٹری کیا کر رہی تھی. اور پھر ان کو پتا چلا جب ریاکشن آیا پبلک کا آج خبر کے بعد کہ جی یہ کیا مذاق ہے, جہانگیر ترین سے ایکسکلوسیولی کیوں لیا جا رہا ہے. سو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. سو وہ انہوں نے ڈسٹنس اپنے آپ کو تو کر لیا, لیکن ای سی سی سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں, عمران خان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, فائنانس ایڈوائزر سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ای سی سی نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ جہانگیر ترین کی کمپنی سے 67 روپیز میں خریدا جائے. کوئی ٹینڈر نہیں, کوئی حفیظ شیخ صاحب سے آپ کو آج تک جواب ملا کہ پہلے جو کرائسس پیدا ہوا چینی اور آٹے کا وہ کیوں پیدا ہوا؟ کیا وہ اس کا جواب دیں گے آپ کو؟ مجھے تو لگتا ہے وہ پابند نہیں ہے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. لیکن ندیم آپ ایگری کرتے نا کہ یہ چیز کے یوٹیلیٹی سٹورز اور جہانگیر ترین اب بالکل ایسے ہے جیسے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز حکومت کا حصہ ہے. بھائی تو مروجہ طریقہ کار سے بالکل مخالف کی نا چیزیں, اوپن ٹینڈر ہونا چاہیے, بڈ کال کرنی چاہیے, نکل جاتا. جی اور دوسرا سوال ایکسچینج ریٹ والا. دوسرا آپ نے جو وائلڈ سوئنگز کی بات کی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پچھلے 6-8 مہینے میں یہ اسٹیبلٹی جو آئی تھی وہ آئی اس وجہ سے تھی کہ جو رضا باقی صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی اٹریکٹ کرنا چاہیے ہاٹ منی کو, انٹرسٹ ریٹس کو اوپر لے کے, اتنا اوپر لے کے جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ہاٹ منی کو تو انہوں نے اٹریکٹ کر لیا $3.2 بلین, لیکن پاکستانی اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا کیونکہ 71% پرائیویٹ سیکٹر بورنگ کم ہوئی. ظاہر سی بات ہے اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس پر کون سا ڈومیسٹک بزنس بورو کرے گا, جو بورو بھی کرے گا اس کے لیے کاسٹ ان پٹ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ اس کی پروڈکٹس آگے چل ہی نہیں سکیں گی. سو پاکستانی اکانومی کو تباہ برباد کر کے آپ ہاٹ منی کے تھرو فارنرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھا. اور آپ کو بھی پتا, آپ نے سوال بھی پوچھا تھا جہانگیر ترین صاحب سے لاسٹ ٹائم کہ $5 بلین مارکیٹ میں پھینکے بھی تاکہ آپ ایکسچینج ریٹ کو بھی سٹیبلائز رکھیں, تاکہ ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز رہے, گوروں کو کوئی مسئلہ نہ ہو, وہ 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے آئیں, دبا کے پیسے بنائیں اور واپس چلے جائیں. سو آئی تھنک یہ تو بالکل ہی, اور پھر اس کا رسک کتنا ہے کہ ایک جھٹکا لگے گا تو آپ کا سارا جو پیسہ, تو وہ جو کریش ہوگی مارکیٹ اس وقت پھر کون سنبھالے گا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ کہ آئی تھنک اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ آئی ڈونٹ ایگری کہ یہ وائلڈ سوئنگز کین بینیفٹ اینی بزنس ان پاکستان.